مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئیں، بینائیاں ہواؤں سے آگے نکل گئیں، آواز دی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ، آواز دی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، آواز دی خدا کو نظر آئے مصطفیٰ. جناب علامہ قاضی تجوید الدین صاحب اپنے افکار و خیالات کا اظہار بڑے دل نشیں انداز میں فرما رہے تھے، اور نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بھی بلند کیجئے، آنکھوں کو بھی یقین آئے، سماعتوں کو بھی یقین آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جس کلام کی سب سے زیادہ فرمائش ہوئی اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. افضل شافی صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر بھی اس کلام کے لیے کہا تھا، اور یہاں آ کر بھی ان اشعار کے لیے حکم دیا ہے. میں اس کے چند منتخب اشعار پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ ضروری چاہیے. اور ساتھ کیا، میں نے کون سا اشعار اٹھوانے ہیں، بس سبحان اللہ کہتے رہیں، بس اتنا ساتھ چاہیے ہے. اتنا ساتھ دیں گے نا؟ اور جب آپ رانا صاحب ذرا دیکھیے گا، وہ جب آپ یہ دیکھیں آپ کی محفل کو کتنا یہ پسند کرتے ہیں لوگ. میں پوچھ رہا ہوں ان سے کہ گھر جائیں گے تو کون کون کہے گا کہ پی این او کی محفل بہت اچھی ہوئی؟ کہیں گے؟ آپ سب کہیں گے، ہے نا؟ کون کون کہے گا؟ اور جس کو سب سے زیادہ پسند آئے گی نا، وہ کہے گا کہ ایسی محفل ہوئی کہ بس، ہے نا؟ کہیں گے نا کہ ایسی محفل ہوئی کہ بس. یوسف میمن صاحب آئے ہوئے تھے، ایسا پڑھا کہ بس. حافظ نور سلطان نے ایسا پڑھا کہ بس، ہے نا؟ اور حافظ خلیل سلطان صاحب نے پڑھا، ایسا پڑھا کہ بس. بس آپ کب کہتے ہیں؟ جب مبالغے کے لیے کوئی لفظ نہیں ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں بس ایسا تھا کہ بس. خمس کھایا ایسا ذائقہ تھا کہ بس. رات کھایا ہم نے. اور کہہ رہے ہیں کہ اصلی اب کھانا ہے. رانا صاحب کہہ رہے ہیں اصلی اب کھانا ہے، اور اس کا ذائقہ ایسا ہے کہ بس. تو شاعر نے حضور کی مدح بیان کی اور اس نے بس کو ردیف بنایا. اشعار دیکھیے، ایک ایک شعر مجھے اس کے لیے ٹیلی فون بھی کیا، رانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ اشعار آپ نے ضرور پڑھنے ہیں. تو میں وہ اشعار پڑھ رہا ہوں. ردیف آپ سمجھ گئے، اس کا مزاج آپ سمجھ گئے ہیں. اب مجھے آپ نے سبحان اللہ کہہ کر دکھانا ہے کہ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس. یا محمد
ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس اور ایک شعر ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے لیے اسٹیج والوں کے لیے اور وہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اور دنیا میں وہ لوگ جو اس محفل میں موجود نہیں ہیں لیکن حضور کے شیدائی ہیں ان کے لیے شاعر نے لکھا اب کوئی ہاتھ نہ کھڑا کرے کوئی سبحان اللہ نہ کہے جو اپنے آپ کو شیدائی نہ سمجھتا جو شیدائی سمجھے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس اتنے شیدائی کے بس اور معراج کے حوالے سے یا رسول اللہ معراج کے حوالے سے شاعر نے ایک شعر لکھا آپ کو پسند آئے گا کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس اور میرے نزدیک حاصل کلام شعر یوسف بھائی دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس معراج کو بھی نہ مانے نور و بشر کی بحث میں بھی پڑھیں حاضر و ناظر کی بحث میں بھی پڑھیں معراج بھی مانے تو کہیں روحانی ہے جسمانی نہیں ہے یہ سارے معاملے میرے ساتھ مل کر کہیے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس اور بحث اور معراج جسمانی اور روحانی کی بحث اور معراج جسمانی اور روحانی کی بحث ارے عقل نے ایسی بری ٹھوکر یہاں کھائی کہ بس عقل نے ایسی بری ٹھوکر یہاں کھائی کہ بس اور مقطع کا شعر آخری شعر سماعت کیجئے کلام کا مقطع ہے نعت کا مقطع نہیں ہے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ نعت کا مقطع نہیں ہوتا کلام کا مقطع ہوتا نعت کبھی قطع نہیں ہوتی ہے نعت تو جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ کلام اس کلام کا مقطع بس کا قرینہ توجہ کیجئے گا بس کا قرینہ شاعر نے تبدیل کر دیا ایک تو آپ نے کہا تھا نا کہ ایسی کہ بس ایک ہوتا ہے جب آپ کسی کو خاموش کرانا چاہیں جیسے اب خواتین کرا رہی ہیں اپنے بچوں کو کہ بس کسی کو خاموش کرانا ہو تو کہتے ہیں بس بھئی بس کہا جاتا ہے نا شاعر نے قبر کا نقشہ بیان کیا ہے کہ امتی قبر میں گیا فرشتے آ گئے سوال کرنے لگے سوال ابھی کیے ہی نہیں تھے کہ سرکار قبر میں جلوہ گر ہو گئے قبر میں جلوہ گر ہوئے
اور کسی نبی کو اجازت نہیں ہے اپنی امتی کی قبر میں آئے سوائے مصطفیٰ کریم کے۔ یہ اعزاز امت مصطفیٰ کو ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ بس سوال کرنے لگے تھے وہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرہانے پر تشریف